سیدی یا حبیب اللہ، ماشاءاللہ آج مدنی صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کے اخلاق، ان کی محبت کو دیکھ کر دل کے اندر سے خوشی ہوئی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہمارے درمیان ایسی بات پھیلانا کرنا چاہتے تھے جس سے پورے ملک کو نقصان ہوتا، بلکہ ختم نبوت کا یہ بھی کام کرتے ہیں، میں بھی کام کرتا ہوں۔ اگر اس کے اندر یہ رکاوٹ پیدا کرنے چاہتے تھے، دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا میری طرف سے ایسے کسی انسان کو کوئی تعلق نہیں ہے جو کوئی ظلم، کوئی تشدد کرے، کیونکہ اللہ والے کینچی کا کام نہیں کرتے، سوئی اور دھاگے کا کام کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ساتھ ہیں اور یہ بھی ختم نبوت کے کام پر مشن جاری ہے اور میرا بھی مشن جاری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک انہیں صحت و زندگی عطا فرمائے اور ان کے پورے اہل خانہ پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک تعالی جس طریقے سے لوگوں کا مشن تھا وہ ناکامیاب ہو گیا، کیونکہ شیطانوں کا یہ مشن تھا کہ دو ایسے لوگ شخصیتیں آپس میں درمیان میں جنگ کی طرف آئیں جس سے ماحول خراب ہو جائے۔ لیکن ہم پاکستان کے قانون کا احترام کرتے ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ ہم نے پورے ملک میں ایک دوسرے سے مل کر اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے عزیز مہمانان گرامی قدر، جناب آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف کے سجادہ نشین عزت مآب جناب حق خطیب بادشاہ صاحب اور ان کے ساتھ میرے جتنے رفقاء، دوست احباب یہاں تشریف لائے، میں ان کو اپنے گھر میں آئیں اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں کہ وہ میرے اس غریب خانے پہ میرے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے آئیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، میاں محمد بخش نے بڑی سونی گل لکھی، کہندے لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑ جاندے کئی کچے، جیڑے پکن لال محمد اوہی کھاندے وٹے، تے نال کہندے نے میٹھا میوہ بیری دیوے مڑ بھی وٹے کھاوے، تے دین اسلام نو منن والا مڑ بیری بن جاوے۔ میں حضور کے یہ الفاظ کی قدر کرتا ہوں کہ جو لوگوں نے چاہا تھا کہ یہ ایک بلند قد داور شخصیات جن کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں ایک مذہبی عقیدت ہے، میرے چاہنے والوں کی اور حضور آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف کے چاہنے والوں کے دلوں میں اتنی عقیدت ہے، ان کو آپس میں لوگوں نے جو تانے بانے ملانا چاہے وہ حق خطیب صاحب آج وہ مٹانے کے لیے میرے گھر میں تشریف لائے، اور انہوں نے بولا کہ ہم نے آخری نبی کی ختم نبوت جو حسنین کے نانا جان ہے، زہرا کے بابا ہیں، تو ہم نے وہ ممبر پہ جو کام کرنا ہے ان لوگوں کو اس میں دیوار نہیں بننے دینا۔ بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، جو کام ان کو دوسرے دن کرنا چاہیے تھا وہ آج آ جائے، اور میں کہتا ہوں دیر آئے درست آئے، والفتنہ شد من القتل، فتنہ فساد قتل سے بدترین عمل ہے۔ اس لیے میں پیغام دیتا ہوں پوری دنیا کو، اپنے چاہنے والوں کو، کہ یہ جو ایک آگ بھڑکی تھی ملک میں وہ ہمارے صبر میں، اور حق خطیب صاحب کی زبان نہیں کھلی اور نہ میری کھلی ایک دوسرے کے بارے میں، تو وہ آج اس صبر کا بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ ہم دونوں ایک کانا نو میں میری رہائش ہے وہاں بیٹھے ہیں، اور حق خطیب صاحب نے یہ بڑا پن کا لفظ کہا کہ ہم ان لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ساری زندگی اکٹھے ہیں اور ایک سٹیج پہ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کا کام کریں گے۔ تو یہ میرا پیغام، میں بڑی دل سے اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھ کے یہ لفظ اپنے چاہنے والوں کے لیے بول رہا ہوں کہ میں نے اپنے دل سے ان کا آنا اپنے گھر میں ایکسیپٹ کیا ہے، اور جو شیطان یہ آگ لگانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں کہ پاکستان کا امن برباد ہو، وہ انشاءاللہ یہ دیکھتے ہی رہیں گے، ان کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ میں ان کے ساتھ آنے والے جتنے کولی صاحب، نیازی صاحب، افضل صاحب اور عزت مآب عصمت اللہ صاحب اور ان کے ساتھ کافی حضرات ہیں، کرنل صاحب، میں اپنے غریب خانے پہ ان کو آنے پہ بے حد
خوش آمدید کہتا ہوں جس کی حد نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے خود فرمایا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو ہم وہی لفظ لے کر ہر سٹیج پہ جائیں گے کہ ہم رحمت کا پیغام ہی لوگوں کو بچائیں گے۔ میرے گھر آ جانا ان کا یہی لفظ کافی ہے کہ ہم میرے دشمنوں کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ جو بھی کوئی ہے، میں انشاءاللہ ان کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ حق خطیب صاحب اور علامہ ناصر مدنی انشاءاللہ آستانہ عالیہ بڑھاوڑہ شریف کے سجادہ نشین ہیں۔ یہ بھی چھوٹی عمر میں بہت عزت کمانے والی ہستی ہے، اور میں بھی چھوٹی عمر میں بہت نام پایا ہے، اور یہ دونوں نام انشاءاللہ اپنی ترقی کو روکیں گے نہیں۔ جو اس میں انشاءاللہ رکاوٹ بنے گا، یہ بھی ان کی حوصلہ شکنی کریں گے، میں بھی انشاءاللہ حوصلہ شکنی کروں گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مدنی صاحب، آپ کی بہت خوبصورت آواز ہے، آپ کی نعت مجھے بہت پسند ہے، میں واری واری جاواں ایک بار وہ تھوڑی سی سناتے جی۔ حضور خطیب صاحب نے فرمائش بڑی سونی کر دی، خود بھی سونے نے تے حسن بھی سونے دے بیان کر دیا۔ نبی کو دیکھ کر دائیں حضور سے بولی، حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی، میں ماری ماری جان تو کنا سونا ہے، میں ماری ماری جان تو کنا سونا ہے۔ گل اے مدنی سارے جگ نو سنا، گل اے خطیب سارے جگ نو سنا، گل اے ناصر سارے جگ نو سنا، سونے جیسا جگ وچ آیا کوئی نہ، ایہو نعرہ اساں گلی گلی لاؤنا ہے، ایہو نعرہ اساں کانے وچ لاؤنا ہے، ایہو نعرہ اساں کلر سیداں لاؤنا ہے، ایہو نعرہ اساں بلاوڑے شریف لاؤنا ہے، میں ماری ماری جان تو کنا سونا ہے، او دی یاد وچ اساں سارے بہنا ہے، میں ماری ماری جان تو کنا سونا ہے۔ اور آخری یہ جملہ میں کہہ دوں اپنے گھر آنے والے مہمانوں واسطے، میاں صاحب فرماندے نے ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نے نالی ہاسے، یار محمد ہن دل نہیں لگدا، ہن جائیے کیڑے پاسے۔ اور بڑا حضور میاں صاحب نے جملہ کیا کمال کر گئے، کمال کر گئے، کہنے کچا رنگ للاری والا تے لیندا چڑھدا رہندا، پکا رنگ محمد والا تے جیڑا چڑھیا پھر نہ لیندا۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آمین۔ یا مالک کائنات، ہم سب کو مل کر دین مبین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی ختم نبوت کا جو مشن لے کر چلیں یا رب العالمین، اس میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، حضور کے نقش قدم پہ چل کر عالم اسلام کے مسلمانوں کی ہم سب کو مل کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یہ جو وبا ہے پوری دنیا کے اندر، یا مالک الملک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے وسیلہ سے، حضور کے اہل بیت کے وسیلہ سے، حضور کی ختم نبوت کے وسیلہ سے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے پکا چلا